والقرآن الرشید والسابقون السابقون أولئك المقربون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل قول من الأقوال المقتحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من عروب ومن عزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی توفیق سے ہم اللہ کے گھروں میں سے گھر میں حاضر ہیں. خالق کائنات جل جلالہ یہ مقدس لمحات جو اللہ کے گھر میں گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہمیں برکات عطا فرمائے. یقیناً ہر بندہ ہی مصروف ہے اور یہ ٹائم بھی تقریباً کام کا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے. حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو کہ جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو پھل کھا لیا کرو. اب صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ ابھی ہم دنیا میں ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب جنت کے باغات سے گزرو تو پھل کھا لیا کرو. انہوں نے عرض کی قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلیٰ المساجد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کے باغات مساجد ہیں. کتنا اللہ کا فضل ہے, کتنا اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں جنت کے باغ میں آ کے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اس کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ہے. اور ہم جتنا ٹائم بھی آتے ہیں, فجر کے ٹائم آئے, زور کے ٹائم آئے, عصر کے ٹائم آئے, مغرب کے ٹائم آئے, اللہ کا کتنا فضل ہے کہ اللہ ہمیں جنت کے باغ میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اور میں اس بارے میں یہ بھی غور کر رہا تھا کہ مسلمانوں کی بستیوں کو کتنا اللہ نے نوازا ہے. وہ دیہات ہو, وہ شہر ہو, قصبہ ہو, کوئی علاقہ ہو جہاں مسلمان رہتے ہوں وہاں مسجد ضرور ہوتی ہے. اگرچہ کچی باتیں کیوں نہ ہو, اگرچہ بالکل دیہات سا کیوں نہ ہو, تو اللہ نے ہم مسلمانوں کو اتنا کرم کیا کہ وہاں ہمیں جنت کا ٹکڑا دیا ہوتا ہے. پیرس بڑا ایک نام ہے شہر کا, واشنگٹن بھی ایک نام ہے شہر کا, بڑے بڑے یہ شہر ہیں, بڑے بڑے مشہور ہیں, لیکن ان شہروں کو کہیں جنت نہیں قرار دیا گیا. جنت اللہ کے گھروں پر قرار دیا گیا اللہ. اور یہ مسلمانوں کو رب ذوالجلال نے عطا فرمایا. ہمارے محلوں میں مساجد ہوتی ہیں, ہمارا ہر محلہ جنت سے خالی نہیں, اللہ نے جنت کے ٹکڑے میں عطا فرمائے. پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جنت کے باغات تو مساجد ہوگی تو پھل کھانا کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد میں جا کے کہنا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ. فرمایا یہ وہاں جا کے کہنا یوں ہے جیسے بندہ جنت کے پھل کھا رہا ہے. محدثین نے اس کا مطلب لکھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں اس طرح کرتا رہے گا رب ذوالجلال آخرت میں جا کے اسے اس کے عوض میں جنت کے پھل عطا فرمائے. اور یہ یقینی بات ہے کہ جنت کے پھل جنتی کو ہی ملے گی. اللہ کتنا اللہ کا فضل ہے. اسی وجہ سے ایک حدیث شریف میں ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح پانی میں مچھلی کو سکون محسوس ہوتا ہے فرمایا اسی طرح مومن کو مسجد میں سکون محسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور کرم ہے کہ اللہ کی فضل و کرم سے مسجد میں اللہ نے ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی.
دوستو موضوع ہمارا یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام سے جو پیار کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اور جو ہم اہل بیت طاہر سے پیار کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ ہم صحابہ سے جو پیار کرتے ہیں اس کی وجہ سرکار ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے صحابہ سے پیار کرتے ہیں، اور ہم جو اہل بیت طاہر سے پیار کرتے ہیں اس کی وجہ بھی سرکار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں، اس وجہ سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم گھرانہ ہے، اس وجہ سے ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کتاب ہے نا، یہ تفسیر کبیر ہے، اس کی یہ 9ویں جلد ہے، اس کے صفحہ نمبر 595 پر یہ حدیث شریف موجود ہے، اور حدیث کے علاوہ قرآن پاک کی آیت بھی موجود ہے۔ میں نے ابھی جو خطبے میں پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اب یہ قرآن ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجیے کہ میں جو تمہیں کلمہ پڑھایا نا، یہ کلمہ ہے نا، نہیں پڑھا تھا تو جہنم کے راستے میں جا رہے تھے، پڑھ لیا ہے تو اللہ نے اس کی برکت سے جنت کے راستے پہ چلا دیا۔ تو یہ جو میں نے اتنا بڑا چیزیں کی ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے، اس کا میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ پھر اجر اس کا کیا ہے، ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے سکھایا کہ امت کو یوں پڑھ کے سنائیں، تو فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، فرمایا تمہارے لیے یہ ہے کہ تم میرے اہل بیت سے پیار کرو۔ تو قرآن میں رب کا حکم آ گیا تو اہل بیت کی محبت بندے کے اوپر فرض ہو گئی۔ اہل بیت کا بغض اگر دل میں ہو تو پھر اس بندے کا ایمان ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث میں بات سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسی صفحے پہ 595 صفحے پہ اسی جلد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، فرمایا جو آل بیت کی محبت میں مر گیا وہ سنی ہو کے مر گیا، تو سنی ہے۔ اس حدیث شریف سے پتہ چلا کہ آل بیت کی محبت سینے میں ہونا یہ سنی ہونے کی علامت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، آگے دیکھیں، الا ومن مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ بغض آل محمد میں مر گیا، اس حال میں مرا کہ اس کے دل میں آل بیت کا بغض تھا، معاذ اللہ وہ آل بیت سے نفرت کرتا تھا، کسی بھی لحاظ سے ان کے بارے میں برے برے لفظ بولتا تھا، معاذ اللہ یوں کہتا تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو معاذ اللہ باغی تھے، یا اس طرح لکھتا تھا اپنے رسائل میں۔ تو پھر یہ محبت ہے کہ بغض ہے؟ یہ بغض ہے۔ ان کو باغی کہنا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ تو امام برحق تھے، اور رب ذوالجلال نے ان کو شان یہ دی ہے کہ جنتی جوانوں کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ وہ برحق تھے تو رب ذوالجلال نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، وہ باغی نہیں تھے، برحق تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں بغض ہے آل بیت کا، فرمایا جاء یوم القیامہ، قیامت والے دن اس طرح آئے گا، مکتوبا بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ادھر پیشانی میں لکھا ہوگا کہ یہ بندہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جنت میں صرف اور صرف بندہ اللہ کی رحمت سے داخل ہو سکتا ہے، اللہ کی رحمت کے بغیر بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جس کے دل میں آل بیت کا بغض ہوگا، رب اس کے چہرے پہ لکھوا دے گا کہ یہ میری رحمت سے محروم ہے، اور جب یہ لکھا جائے گا تو یہ سمجھ لو کہ یہ نشانی ہوگی کہ یہ بندہ جہنمی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پناہ عطا فرمائے۔ اس وجہ سے آل بیت طاہر کا بندے کے دل میں بغض نہیں ہونا چاہیے بلکہ پیار ہونا چاہیے۔ یہاں پہ پیار والی حدیث پاکہ بھی موجود ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ، اللہ اکبر، فرمایا رب ذوالجلال اس کی قبر یوں بنا دے گا، قبر ابھی آگے نہیں گیا، قبر یوں بنا دے گا کیا کہ رب ذوالجلال کے فضل سے جب یہ قبر میں جائے گا تو قبر پہلے رحمت والے فرشتوں سے بڑی بڑی ہوگی، وہ استقبال کرنے کے لیے آئے ہوں گے، کیوں؟ اس کے دل میں آل بیت اطہار کا پیار ہے، یہ پیار لے کے آیا ہے۔ تو آل بیت اطہار کا پیار ہمارے اوپر فرض ہے۔ صحابہ کرام علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید قرآن رشید کی آیت مبارکہ ہے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ اب اس کے بعد امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو فَكُلٌّ مَنْ طَاعَ اللَّهِ، فرمایا ہر وہ بندہ کی جس نے اللہ پاک کی اطاعت کی كَانَ مُقَرِّبًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، فرمایا وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کا قریبی بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ کے قرب میں پہنچ جاتا ہے۔ اور فرمانے لگے کہ یہ جو صحابہ ہیں یہ سارے کے سارے قرآن کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کر چکے ہیں، جب اللہ کا قرب حاصل کر چکے ہیں تو رب ذوالجلال نے انہی کے سب کے لیے جنت کا اعلان فرما دیا۔ تو صحابہ بھی جنتی ہیں، اہل بیت اطہار بھی جنتی ہیں، تو جنتیوں سے پیار کرنے والا بھی جنتی ہے۔ اللہ اب یہاں پہ امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تدلو، فرمانے لگے انا هذا الآیۃ تدل علی وجوب حب آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم و حب اصحابہ، فرمایا کہ آیات جو ہے ساری، یہ حدیث پاکہ جو ہے ساری، یہ اس بات پہ دلالت کر رہی ہیں کہ سرکار کے آل بیت بھی جنتی ہے، سرکار کے سارے صحابہ بھی جنتی ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، یہ جو ہائی لائٹ کیا ہو نا یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے، 9ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 900، یہ بات 96 پہ ہے۔ تو پتا کیا چلا کہ آل بیت سے محبت بھی ضروری ہے اور صحابہ سے محبت بھی ضروری ہے، اس کے بغیر بندے کا ایمان پورا نہیں ہوتا۔ اگر اس کو چھوڑ دے گا تو پھر یا ایک سائڈ سے بیان کرے گا دوسروں کو چھوڑ دے گا تو پھر بھی کام خراب ہو جائے گا، اور دوسری سائڈ کو چھوڑے گا تو پہلی کو اپنائے گا تو پھر بھی کام خراب ہو جائے گا۔ اب یہ سنیے گا یہاں پہ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا۔ یہاں پہ یہ بات موجود ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، ان کی یہ کتاب ہے المعتمد المستعمد، اس کا چوتھا باب ہے، صفحہ نمبر 143 پہ یہ بات لکھی ہے کیا کہ فرمانے لگے اس بات کو سمجھاتے ہوئے لیس حب الصحابہ لثوابہ، فرمانے لگے صحابہ سے جو ہمیں پیار ہے وہ ان کی ذاتوں کی وجہ سے نہیں ہے، صحابہ سے پیار ان کی ذاتوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور پھر فرمانے لگے ولا حب اہل البیت لانفسہم، نہ اہل بیت کی محبت جو ہے وہ ان کی ذاتوں کی وجہ سے ہے۔ کس وجہ سے ہمیں صحابہ سے پیار کس وجہ سے ہے، اہل بیت سے پیار کس وجہ سے ہے؟ آگے فرمانے لگے بل حبہم جمیعا، بلکہ ان سب کی محبت لوسیلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے ہے کہ ان کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، صحابہ کی نسبت بھی سرکار کی طرف ہے، اس وجہ سے ہمیں محبت ہے ان سے، اور آل بیت کی نسبت بھی سرکار کی طرف ہے، اس وجہ سے ہمیں ان سے بھی محبت ہے۔ تو پھر وجہ کیا بنے کی وجہ سرکار ہے، سرکار کی وجہ سے ان دونوں زبان سے پیار کیا جاتا ہے، آل بیت سے بھی کیا جاتا ہے۔ وہ آل بیت کن کے ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت ہیں۔ وہ صحابہ کن کے ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ لہٰذا مومن بندے کا حق یہ بنتا ہے کہ کسی کا بغض ذہن میں نہ رکھے، بلکہ دونوں ذاتوں کا پیار اپنا لے، رب ذوالجلال دنیا اور آخرت میں بیڑا پار فرما دے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مثال کے طور پہ کسی بندے نے اس طرح کیا، فرمانے لگے فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجب ان یحبهم جمیعا، فرمایا جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ اب کسی سے بھی پوچھا جائے ہاں بھئی آپ سرکار سے محبت کرتے ہو تو وہ کہے گا ہاں میں کرتا ہوں،
میں سرکار سے پیار کرتا ہوں، یہ کتنی بات ہے نا، یہ بندہ کہتا ہے کہ کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ امت کے ایک عظیم عالم امام احمد رضا غازی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان حدیثوں کو سامنے لا کے فرمانے لگے فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب ان يحبهم جميعا. فرمایا جو بندہ سرکار سے پیار کرتا ہے اس کے اوپر واجب اور فرض ہو جاتا ہے کہ وہ سرکار کے صحابہ سے بھی پیار کرنے والا ہو، سرکار کی آل بیت سے بھی پیار کرنے والا. اس کے ذہن میں، اس کے عقیدے میں، اس کے دماغ میں کسی ایک طرف جھکاؤ نہ ہو بلکہ دونوں طرف ہو. برابر کا پیار کرتا ہو، سرکار کے صحابہ سے بھی اسی طرح پیار کرتا ہو اور سرکار کے آل بیت سے بھی اسی طرح پیار کرتا ہو. جس طرح دل سے آل بیت کو مانتا ہے اسی طرح دل سے صحابہ کا بھی احترام کرنے والا ہو. یہ فرمایا کہ قرآن و سنت کے دلائل سے یہ ثابت ہوا، قرآن کی آیات سے ثابت ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ ثابت ہوا کہ ان سب کی محبت ضروری ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرمانے لگے، غور سے سننا، وَمَنْ أَبْغَضَ بَعْدَهُمْ، جس بندے نے ان میں سے بعض سے بغض رکھا، مثال کے طور پہ آل بیت کو مان لیا اور صحابہ کا انکار کیا. انکار کیا ہے کہ بندہ ان کو برا بھلا کرنا شروع کر دے، ان کے نقائص بیان کرنا شروع کر دے. تو فلاں نے تو یوں کیا تھا، فلاں نے تو یوں کیا تھا، اور نام بھی بڑا عجیب کر کے لے، تو یہ یوں سمجھ لو کہ بغض ہے. فرمایا وَمَنْ أَنْبَتَ بَعْدُهُمْ ثَبَتَ أَنَّهُ لا يحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ان دونوں ذاتوں میں سے کسی نے آل بیت کی محبت کا انکار کیا اس کے لیے بھی یہ حکم ہے، اور جس نے صحابہ کی محبت کا انکار کیا اس کے لیے بھی یہ حکم ہے. کیا حکم ہے؟ فرمان لگے ومن أبغض بعضهم ثبت أنه لا يحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ثابت ہو گیا کہ یہ بندہ سرکار سے محبت کرنے والا نہیں ہے. سرکار سے محبت تب اس کی سچی ثابت ہوگی جب سرکار کے آل بیت سے بھی پیار کرنے والا ہو، سرکار کے صحابہ سے بھی پیار کرنے والا ہو. ایک طرف کو لے گا تو پھر محبت سچی سرکار سے نہیں ہے. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہر بندے کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں، پھر اسے چاہیے کہ وہ سرکار کے سارے آل بیت سے بھی پیار کرے اور سرکار کے صحابہ سے بھی پیار کرے. بغض کسی کے دل میں نہیں ہونا چاہیے. بغض ویسے بھی اچھی چیز نہیں ہے. مسلمان کا ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھنا بھی اچھی بات نہیں ہے. میں نے ایک حدیث میں پڑھا، آج ہی میں یہ درس دے رہا تھا، یہ بزرگ اس درس میں موجود تھے، سلیم صاحب محترم حاجی سلیم صاحب، تو یہ قاری صاحب بھی موجود تھے. تو وہاں ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط میں جب دو مسلمان آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے سلام دعا کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ان کے دلوں میں کچھ نہیں ہوتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں، پاک صاف دل، محبت والے دل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال غفر قبل ان یتفرقا. فرمایا ان کے آپس سے جدا ہونے سے پہلے رب دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کیا کمال ہے محبت کا. یہ محبت آپس میں ہو تو میرے پار کر رہی ہے، تو یہ محبت صحابہ والے بیت سے ہو تو پھر کتنا بیڑا پار ہو جائے گا. محبت سے بیڑا پار ہوتا ہے، بغض سے بیڑا غرق ہوتا ہے. اس وجہ سے کسی ذات کا بھی بغض نہیں ہونا چاہیے. اور رب ذوالجلال کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عقیدہ ایسا دیا، ہم اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں سے بھی پیار کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے بھی پیار کرتے ہیں، سرکار کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور سرکار کے آل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں. رب ذوالجلال کا فضل ہے کہ رستہ ایسا دیا ہے درمیانہ کہ ہم دائیں آئیں بائیں شائیں نہیں کرتے کہ فلاں کیوں ہوا تو وہ کیوں ہوا تو یہ کیوں ہوا. ہمیں جو حکم ہے اللہ پاک کا ہم اس کے اوپر چل رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ چلتے جائیں گے تو رب ذوالجلال قبر میں بھی نور علی نور معاملہ بنا دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ بندہ، یقینی بات ہے کہ وہ اس بندے نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کی. محبت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ سرکار کے صحابہ سے بھی پیار کرتا. محبت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ سرکار کے آل بیت سے بھی پیار کرتا. میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے مقصود ایک مسئلہ سمجھانا ہے. دوستوں سمجھ آ رہی؟ بزرگوں سمجھ آ رہی؟ آل بیت کی محبت کیا ہے؟ فرض. آل بیت کی محبت کیا ہے؟ صحابہ کی محبت کیا ہے؟ فرض. یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. میں نے قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے رکھی. آیتوں سے یہ ثابت ہے کتنے بھولے بھٹکے وہ انسان ہیں
کوئی صحابہ سے صرف پیار کر رہا ہے اور اہل بیت کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں، اور کوئی صرف اہل بیت سے پیار کر رہا ہے اور صحابہ کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ اور یہاں ہم نے پڑھا کہ ایک کو چھوڑو گے تو پھر یہ بغض ہوگا اور یہ سرکار سے محبت نہیں ہوگی۔ سرکار سے محبت اسی ٹائم ہوگی جس ٹائم سرکار کے اہل بیت سے بھی پیار کرو گے، سرکار کے صحابہ سے بھی پیار کرو گے، دونوں سے پیار کرو گے۔ اور ایک دوسرے سے پیار، اس سے اگر معاملات میں اتنی بہتری آئے کہ رب گناہ معاف فرما دے تو پھر ان مقدس ثواب سے پیار سے رب کتنے بڑے بڑے گناہ معاف فرما دے گا۔ میں ایک جگہ پہ حدیث شریف پڑھ رہا تھا، علی من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو بندہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھ کے اس حال میں اس کا عقیدہ تھا کہ وہ آل بیت سے بھی پیار کرتا تھا، صحابہ سے بھی پیار کرتا تھا، اور کیا ہوا جس وقت وہ قبر میں گیا لوگوں نے دفن کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے قبر میں 2 دروازے کھلیں گے، 2 دروازے جاتے کھل جائیں گے، جس کے من الجنہ جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ ایک دروازہ نہیں، 2 دروازے جنت کے رب ذوالجلال قبر میں کھول دے گا اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے اعلیٰ درجہ عطا فرمائے گا۔ اس وجہ سے کہ یہ بندہ سرکار سے صحیح محبت کرتا ہے کہ سرکار کے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے اور سرکار کے اہل بیت سے بھی پیار کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ایک حدیث شریف میں یہ ہے، یہ سیاستہ کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، فرمایا کہ یہ عمر رسیدہ اہل جنت کے سردار ہوں گے، اور دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ ادھر بھی سرداری ہے، ادھر بھی سرداری ہے، اور جو بندہ ٹکر لے رہا ہے، بغض رکھنا ٹکر لے رہا ہے، جو بندہ ٹکر لے رہا ہے تو سرداری ان لوگوں کی ہے، تو پھر جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ یہ سوچنے والی بات۔ اور یہ سرداری اللہ نے دی ہے اور یہ دائمی طور پہ دی ہے، یہ کسی ایک جگہ پہ نہیں، یہ جگہ جگہ پہ موجود ہے، یہ سیاستہ کی جگہ جگہ پہ کتابوں میں موجود ہے کہ یہ سرداری رب ذوالجلال نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان دونوں ثواب کو عطا فرمائش کیا۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، آج کے یہ جو معاملات ہیں، جو اختلافات، جھگڑوں میں نہیں پڑنا، پیار سے کسی کو سمجھا دو، اصل بات سمجھا دو کہ محبت عام کرو، پیار عام کرو، پیار میں فائدہ ہے۔ اس میں مسلمانوں کی طاقت بڑھ جاتی ہے جب مسلمان گروہ بندیوں میں ہو جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، نہ نام نمود کے لیے، نہ ریاض کے لیے، نہ کسی لالچ کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو سکتا ہے ہم کسی کو سمجھائیں اور ہماری بات کسی کی سمجھ میں آ جائے اور وہ گندا راستہ چھوڑ کے صحیح راستے میں آ جائے، تو ہمیں یقین ہے کہ رب ذوالجلال سمجھانے والے بندے کی بھی بخشش فرما دے گا، سمجھانے والے بندے کی بھی بخشش فرما دے گا۔ یہ چند اشعار ہیں جو صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ہمارے استاد گرامی نے لکھے ہیں، یہ پڑھ کے میں بات کا اختتام کر رہا ہوں۔ اللہ پاک اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ سنیے، قبلہ استاد محترم کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف قاسم جلالی صاحب کی ارشاد فرماتے ہیں، پیش نظر ہے رات دن عظمت رسول کی، پیش نظر ہے رات دن عظمت رسول کی، ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ہے، پیش نظر ہے رات دن عظمت رسول کی، میں دل سے مانتا ہوں ہر نسبت رسول کی۔ صحابہ بھی سرکار کی نسبت، اہل بیت بھی سرکار کی نسبت، میں دل سے مانتا ہوں ہر نسبت رسول کی۔ وہ اہل بیت کی شکل میں ہو، وہ صحابہ کی شکل میں ہو، بندے کو دل سے ماننا ہے، پھر محبت سرکار سے پکی ہوگی، ورنہ سرکار سے محبت پکی نہیں ہوگی۔ آگے شاہ فرماتی ہیں، آل نبی کا پیار ہے دارین کی فلاح، یہ بھی آپ نے حدیثوں میں سنا، آل نبی کا پیار ہے دارین کی فلاح، فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، اس جہان میں بھی کامیابی، اس جہان میں بھی کامیابی۔ آل نبی کا پیار ہے دارین کی فلاح، قرآن کی ہم راز ہے اطرت رسول کی، قرآن کی ہم راز ہے اطرت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس کے بعد اب صحابہ کی باری آ گئی. فرماتی ہیں میرے نبی کے یار ہیں اسلام کی دلیل، میرے نبی کے یار ہیں اسلام کی دلیل. اب یہ صحابہ کی بات ہے. ان کا ادب لا ریب ہے عزت رسول کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے سرکار کے یاروں کی عزت کی ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ کی عزت کر رہا ہے. اللہ اکبر. دونوں چیزیں، صحابہ کا پیار، اہل بیت کا پیار. فرمانے لگے میرے نبی کے یار ہیں اسلام کی دلیل، ان کا ادب لا ریب ہے عزت رسول کی. صدہاں فضائل اس کے کردار میں مثال پائی ہے جس نے لمحہ بھی صحبت رسول کی. ایک لمحہ بھی کوئی بندہ آ کے سرکار کے دربار میں بیٹھ گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، سرکار کو مان لیا، تو فرمانے لگے کہ صدہاں فضائل اس کے کردار میں مثال. جتنا مرضی بندہ بڑی کتب ابدال بن جائے، صحابی کی راستے کی گزرگاہ کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. صحابی کے مرتبے تک کبھی نہیں پہنچ سکتا. بڑے بڑے نیک لوگ جہاں جس مرتبے تک بھی پہنچے لیکن صحابی نہیں کہلا سکتے. صحابی وہی ہے جس نے حالت ایمان میں سرکار کا دیدار کیا، اس کو صحابی کہا جاتا ہے. ایک مقام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے دیکھا، فرمایا وہ جنتی ہے. جس نے مجھے دیکھا وہ کون ہے؟ جنتی ہے. اور آگے شاید میں جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے. مجھے دیکھا وہ بھی جنتی، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی. تو سرکار کے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں سرکار کا دیدار کیا ہے، دیکھنے کی وجہ سے جنتی. اور جو کوئی ان کو دیکھ لے ایسے رب نے جنتی بنایا، رب انہیں بھی جنت عطا فرما دے. اللہ اکبر. صدہاں فضائل اس کے کردار کے مثال پائی ہے جس نے لمحہ بھی صحبت رسول کی. آل نبی بھی پاک ہے، اصحاب بھی عظیم. آل نبی بھی پاک ہے، اصحاب بھی عظیم. ظاہر ہے ان کے کام سے رفعت رسول اللہ کی، ظاہر ہے ان کے کام سے رفعت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں یہ جلالی صاحب یوں ارشاد فرماتے ہیں آصف ملی ہے شان وہ آل حضور کو، آصف ملی ہے شان وہ آل حضور کو، نازا ہے جس پہ آج بھی امت رسول کی. رب ذوالجلال صحابہ اور آل بیت کا سچا مکہ پیار عطا فرمائے. اور یہ دلیل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کی. رب ذوالجلال یہ دولت ہمیں بھی عطا فرمائے اور سچی پکی دولت عطا فرمائے. دوستو اس پیغام کو آگے پھیلانا چاہیے. نیت فرما لیں، کسی نہ کسی کو ضرور سمجھانا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مبلغین میں نام لکھا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.